یہ 11 مارچ 1948 کا دن تھا۔ ڈھاکہ میں مظاہرے ہو رہے تھے اور ایک جلوس مشرقی بنگال کے وزیر اعلیٰ خواجہ ناظم الدین کے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جلوس کا مطالبہ تھا کہ بنگلہ زبان کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیا جائے۔ جلوس کے شرکاء کی ناراضی اس بات پر بہت زیادہ تھی کہ پاکستان کے جو نئے سکے اور ٹکٹس چھاپے گئے ہیں ان پر بنگلہ زبان نہیں اردو زبان میں تحریر کیا گیا ہے۔ اس احتجاجی جلوس کو روکنے کی کوشش کی گئی، جس پر احتجاج کا ٹمپریچر بڑھا اور پولیس مظاہرین پر ٹوٹ پڑی۔ بہت سے لوگ زخمی ہوئے، جن میں ایک شخص وہ بھی تھا جو جلوس کی قیادت کر رہا تھا، اور یہ کوئی اور نہیں، وہی شخص تھا جس نے 1940 میں قیام پاکستان کی قرارداد پیش کی تھی۔ شیر بنگلہ مولوی ابو القاسم فضل الحق کے فضل الحق۔ 1948 میں چٹاگانگ سے کوئٹہ تک ایک ہی بحث تھی کہ قومی زبان اردو ہوگی یا بنگلہ یا پھر دونوں، اور اس سارے تنازع کا مرکز تھا مشرقی بنگال کا مرکزی شہر ڈھاکہ۔ 1948 میں 1948 میں اسی مسئلے پر عوام سے براہ راست بات کرنے بانی پاکستان محمد علی جناح ڈھاکہ آئے۔ ان کے سامنے ان کے چاہنے والوں کا ایک سمندر بیٹھا تھا۔ سب کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ بنگلہ قومی زبان ہوگی یا نہیں۔ اس جلسے میں کیا ہوا؟ زبان سے شروع ہونے والا یہ اختلاف دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کو آخر 2 حصوں میں کیوں تقسیم کر گیا، اور وہ بھی یوں کہ نفرت کی اس لکیر سے آج بھی آنچ آتی ہے۔ 1971 کی اندرونی کہانی کیا تھی؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی ہسٹری آف پاکستان کی منی سیریز 71 میں ہوا کیا تھا۔ ہم اس میں آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ 21 مارچ 1948، 21 مارچ 1948۔ ڈھاکہ میں ریس کورس میدان اور ایک دھان پان سا شخص سٹیج پر باوقار انداز میں تقریر کر رہا ہے۔ یہ محمد علی جناح ہیں، بانی پاکستان۔ انہوں نے بنگالی عوام کو ان کی قربانیوں اور جد و جہد آزادی پر مبارکباد پیش کی۔ پھر آئے وہ اصل سوال کے جواب کی طرف۔ انہوں نے 2 ٹوک انداز میں کہا کہ پاکستان کی قومی زبان صرف اور صرف اردو ہونی چاہیے اور کوئی دوسری زبان نہیں۔ Let me make it very clear to you, leave no doubt that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. اس کے لیے انہوں نے دلیل یہ دی کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کی ایک ہی زبان نہ ہو۔ Without state language, no nation can remain. قائد اعظم نے کہا کہ بنگلہ زبان کو بنگال کی سرکاری زبان بنانے کے معاملے پر وہاں کے عوام ضرور غور کریں اور مناسب وقت پر، یعنی آئین کی تکمیل کے وقت، آئین بناتے وقت اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ For official use in this province, the people of province can choose any language they wish. This question will be decided solely in accordance with the wishes of the people of this province alone, as freely expressed through their accredited representatives at the appropriate time. بنگالی عوام قائد اعظم کی بہت عزت کرتے تھے، لہٰذا ان کی تقریر کے بعد مشرقی بنگال میں زبان کے معاملے پر کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ لیکن جب اسی برس 11 ستمبر کو قائد اعظم کی وفات ہوئی اور زبان کا مسئلہ جوں کا توں رہا تو جذبات بے قابو ہونے لگے۔ جذبات اتنے بڑھے کہ 23 جون 1949 کو مشرقی بنگال کے رہنماؤں نے اپنی ایک الگ سیاسی جماعت بنا لی۔ یہ پاکستان کی بانی جماعت مسلم لیگ کے مقابلے میں بنائی گئی تھی، جس کا نام عوامی مسلم لیگ رکھا گیا تھا۔ اگرچہ عوامی مسلم لیگ کے نام میں سے چند سال بعد مسلم کا لفظ ہٹا دیا گیا اور اسے صرف عوامی لیگ کر دیا گیا، کیونکہ بنگالی رہنما اپنی پارٹی کو سیکولر بنیادوں پر چلانا چاہتے تھے، مذہبی پر نہیں۔
اس جماعت کے پہلے صدر مولانا بھاشانی تھے اور اس کے جوائنٹ سیکرٹریز میں تحریک پاکستان کے ایک طالب علم رہنما بھی شامل تھے جن کا نام تھا شیخ مجیب الرحمان۔ شیخ مجیب الرحمان اس سے پہلے مسلم لیگ کی طلبہ جماعت MSF میں رہ چکے تھے۔ ان کے سیاسی استاد حسین شہید سہروردی تھے جو تقسیم ہند سے پہلے بنگال کے وزیر اعلیٰ، جسے اس وقت وزیر اعظم کہا جاتا تھا، وہ رہ چکے تھے۔ لیکن قیام پاکستان کے بعد انہوں نے مسلم لیگ چھوڑ دی اور جب عوامی لیگ بنی تو وہ بھی اس کا حصہ بن گئے۔ تو زبان کے بنیادی اختلاف کے پس منظر میں بننے والی اس جماعت نے پہلے دن سے اپنے مقصد کے لیے جدوجہد شروع کر دی، یعنی بنگلہ زبان کو پاکستان کی قومی زبان قرار دینے کی سٹرگل۔ لیکن 26 جنوری 1952 کو ایک اور بنگالی رہنما کے ایک بیان سے صورتحال بگڑ گئی۔ ہوا یوں کہ 26 جنوری 1952 کو پاکستانی وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین، جو کہ خود بھی ایک بنگالی رہنما ہی تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہی ہونی چاہیے۔ یہ اعلان اور اس اعلان کا وقت اس لیے اہم تھا کہ ان دنوں پاکستان کا آئین بن رہا تھا جس میں زبان کا مسئلہ ظاہر ہے حل کیا جانا تھا۔ عوامی لیگ اس اعلان پر سخت ناراض ہوئی۔ اس کے فوراً بعد مشرقی پاکستان میں مظاہرے شروع ہو گئے، احتجاج ہونے لگے۔ عوامی لیگ ان کو لیڈ کر رہی تھی۔ ان مظاہروں کو روکنے کے لیے 20 فروری 1952 کو ڈھاکہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے شہر میں دفعہ 144 نافذ کر دی، یعنی اب 4 سے زیادہ لوگ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ لیکن ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلباء نے یہ پابندی ماننے سے انکار کر دیا اور 21 فروری کو سڑکوں پر نکل آئے۔ انہوں نے ٹریفک بلاک کر دی، وہ گاڑیوں کو زبردستی روکنے لگے اور جو نہ رکتی اس پر پتھراؤ کرتے۔ پولیس نے احتجاج روکنے کی کوشش کی تو مظاہرین اور مشتعل ہو گئے۔ جذبات کی ایک آگ سے بھڑک اٹھی اور دونوں طرف سے تشدد کا استعمال کیے جانے لگا۔ طلباء نے یونیورسٹی میں تعینات پولیس فورس پر حملہ کر دیا۔ طلباء کے پتھراؤ سے بہت سے پولیس والے زخمی بھی ہوئے۔ اس موقع پر پولیس نے طلباء کو منتشر کرنے کے لیے فائرنگ کر دی، جس میں 5 طلباء جان سے چلے گئے۔ فائرنگ سے مظاہرین منتشر تو ہو گئے تھے، لیکن ساتھ ہی پورے مشرقی پاکستان میں یہ خبر بھی پھیل گئی کہ بنگلہ زبان کے لیے 5 طلباء نے جان دے دی ہے۔ یہ خبر جہاں جہاں پہنچی، پہلے سے ناراض لوگ غضبناک ہو گئے۔ مشرقی پاکستان میں اگلے دن کا آغاز ہنگاموں سے ہوا۔ طلباء نے کلاسز کا بائیکاٹ کر دیا، تعلیمی اداروں پر لہراتے پاکستانی پرچم بھی زبردستی سرنگوں کر دیے گئے، نیچے کر دیے گئے۔ مظاہروں نے اور شدت پکڑی، پولیس نے پھر فائرنگ کر دی اور ایک بار پھر سڑک پر لاشیں گری۔ اب شہر میں کرفیو نافذ کر کے فوج طلب کر لی گئی۔ اب صورتحال یوں تھی کہ ڈھاکہ میں کرفیو کبھی لگ جاتا، کبھی ہٹ جاتا، کبھی دن کا کبھی رات کا کرفیو ہوتا، لیکن اس دوران عوامی لیگ کے مظاہرے اور ہڑتالیں جاری رہیں۔ عوامی لیگ نے 23 فروری کو ڈھاکہ میں مکمل ہڑتال کا اعلان کیا اور احتجاج کی کال بھی دے ڈالی۔ یہ ہڑتال بھی ہوئی اور احتجاج بھی ہوئے اور فوج بھی گشت کرتی رہی اور اس سارے طوفان کا مرکز تھا ڈھاکہ یونیورسٹی۔ سو آخر کار ڈھاکہ یونیورسٹی کو ہی کچھ دن کے لیے بند کر دیا گیا۔ یونیورسٹی بند ہونے سے فسادات تو وقتی طور پر ٹھنڈے ہو گئے، لیکن عوامی لیگ کو جو مقبولیت مل گئی تھی اس کا فائدہ اسے 2 برس بعد صوبائی الیکشن میں ہوا۔ مارچ 1954 میں مشرقی بنگال کی صوبائی اسمبلی کے لیے ووٹنگ ہوئی۔ یہ پاکستان میں پہلے صوبائی الیکشن تھے اور صرف مشرقی بنگال ہی میں ہو رہے تھے۔ ان الیکشن سے پہلے ظاہر ہے مسلم لیگ مقبول ترین جماعت تھی جس کا مقابلہ اب اس نئی نویلی عوامی لیگ کو کرنا تھا۔ عوامی لیگ اس مقابلے کے لیے بھرپور تیار تھی۔ اس نے 3 دوسری بنگالی قوم پرست جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک الیکشن الائنس بنایا جسے جکتو فرنٹ یا یونائٹڈ فرنٹ کہتے تھے۔ اس اتحاد نے یہ الیکشن 21 نکاتی ایجنڈے کی بنیاد پر لڑنے کا اعلان کیا۔
ان 21 نکات کا کرکس یہ تھا کہ مشرقی بنگال کو مکمل خود مختاری دے دی جائے، صرف ڈیفنس، کرنسی، فورن افیئرز اور کمیونیکیشنز، یہ 4 چیزیں سینٹرل گورنمنٹ جو اس وقت کراچی میں ہوا کرتی تھی اس کے پاس ہوں گے۔ دوسرا اہم ترین نقطہ اس اتحاد کا یہ تھا کہ بنگلہ زبان کو قومی زبان کا درجہ دیا جائے۔ اس جکتو فرنٹ یونائٹڈ فرنٹ کی قیادت کر رہے تھے A.K. فضل الحق شیر بنگال۔ 9 اور 11 مارچ کو ووٹنگ ہوئی۔ اس کے نتائج انتہائی حیران کن تھے۔ جکتو فرنٹ نے 97% 97% ووٹ لیے تھے اور اس کے مقابلے میں مسلم لیگ کو مشرقی بنگال سے 3% سے بھی کم ووٹ ملے تھے۔ یہ کتنی عبرتناک شکست تھی اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ جکتو فرنٹ کے ایک نوجوان رہنما خلیق الزمان نے جو بھی طالب علم تھے انہوں نے مسلم لیگ کے وزیر اعلیٰ مشرقی بنگال نور الامین کو انہی کے حلقے میں الیکشن ہرا دیا اور وہ بھی بڑے مارجن سے۔ جکتو فرنٹ مشرقی بنگال میں جیتا تو اب ان کے وزیر اعلیٰ بنے شیر بنگلہ A.K. فضل الحق۔ لیکن اس فتح کا ایک اور خوشگوار نتیجہ یہ نکلا کہ بنگالیوں کا ایک بہت بڑا مطالبہ بھی مان لیا گیا، وہ مطالبہ پورا ہو گیا، اور وہ یہ کہ 19 اپریل 1954 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے، وہ اسمبلی جس نے آئین پاکستان بنانا تھا، اس نے اردو کے ساتھ بنگالی کو بھی قومی زبان کا درجہ دے دیا۔ عوامی لیگ کا یہ دوسرا سب سے بڑا مطالبہ مان لیا گیا تھا، وہ اس میں کامیاب ٹھہرے تھے، لیکن مشرقی بنگال کو اٹانومی یا خود مختاری دینے کا جو ان کا مطالبہ تھا وہ بھی راستے میں تھا، اور اس مطالبے نے بڑھتے بڑھتے شدت کا رنگ اختیار کرنا شروع کر دیا، کیونکہ یہ مطالبہ ابھی نہیں مانا جا رہا تھا۔ نئی حکومت اور اس کے مخالفین میں باتوں سے شروع ہونے والا تضاد ہاتھا پائی اور پھر تشدد میں بدل گیا۔ جکتو فرنٹ کی حکومت میں بنگالیوں اور غیر بنگالیوں میں فسادات پھوٹ پڑے۔ 15 مئی کو ڈھاکہ کے قریب آدم جی جوٹ ملز میں پرتشدد ہنگامے ہونے لگے۔ چند ہی روز میں ہلاکتوں کی تعداد 400 تک اور زخمی ہزاروں میں ہو گئے۔ ان ہنگاموں سے جکتو فرنٹ کی شہرت کو بہرحال نقصان پہنچا۔ اخبارات نے الزام لگایا کہ بھارت سے بڑے پیمانے پر ہندو اور خاص طور پر RSS کے لوگ مشرقی پاکستان میں داخل ہوئے ہیں، اور انہی لوگوں نے مبینہ طور پر کمیونسٹوں کے ساتھ مل کر فسادات کروائے ہیں، جبکہ فضل الحق کی حکومت نے فسادات روکنے کے لیے بروقت ایکشن نہیں لیا۔ یہ ان پر الزام لگا۔ اخبارات میں کارٹون بھی شائع ہوا جس میں دکھایا گیا کہ فضل الحق نے نظریہ پاکستان کی دیوار توڑ کر رکھ دی ہے۔ یہ الزامات اتنے بڑے کہ وزیر اعلیٰ فضل الحق پر غداری کا الزام بھی لگ گیا۔ ہوا یہ تھا کہ فضل الحق نے امریکی اخبار دا نیو یارک ٹائمز کو ایک انٹرویو دیا۔ جب یہ انٹرویو چھپا تو اس میں ان سے منسوب یہ بیان بھی تھا کہ وہ بنگال کو پاکستان سے الگ کرانا چاہتے ہیں۔ اگرچہ مولوی فضل الحق نے اس بیان سے صاف انکار کیا، لا تعلقی کا اظہار کیا، لیکن مقامی اخبارات میں ان کے خلاف غداری کے الزامات لگنا بند نہ ہوئے۔ ایسے کارٹون بھی شائع کیے جا رہے تھے جن میں شیر بنگلہ کو ہندوؤں کے جھرمٹ میں دکھایا جا رہا تھا۔ ان حالات میں 23 مئی 1954 کو گورنر جنرل غلام محمد نے فضل الحق کی حکومت کو برطرف کر کے گورنر راج نافذ کر دیا۔ بنگال ہی سے تعلق رکھنے والے اسکندر مرزا مشرقی بنگال کے گورنر بنا دیے گئے۔ مشرقی پاکستان میں ایئر فورس کے طیاروں سے پرچیاں گرائی گئیں جن پر لکھا تھا کہ مولوی فضل الحق ملک توڑنا چاہتے تھے، اس لیے ان کی حکومت کو ہٹا دیا گیا ہے۔ یوں پاکستان کی پہلی منتخب حکومت جسے بہت بڑا عوامی مینڈیٹ ملا تھا، جس نے 97% ووٹ لیے تھے، اسے 2 ماہ سے بھی کم وقت میں غداری کے الزامات لگا کر گھر بھیج دیا گیا۔ وہ رہنما جس نے قرارداد پاکستان پیش کی تھی، اسے ٹریٹر کہہ کر، غدار کہہ کر گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد جکتو فرنٹ کے 659 لیڈرز اور ورکرز کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔
गिरफ्तार होने वालों में उस मुख्तसर वक्त की असम्बली के मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर शेख मुजीबुर रहमान भी शामिल थे और ये उनकी आखिरी गिरफ्तारी नहीं थी। 1958 में जनरल अयूब खान के मार्शाला दौर में शेख मुजीबुर रहमान फिर गिरफ्तार हुए, लेकिन अब की बार ये गिरफ्तारी उनके दिलो दिमाग बदल देने वाली थी। उनके मुताबिक यही वो लम्हा था जब ख्यालात ने एक बड़ा पलटा खाया। अवामी लीग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा है कि अपनी इसी गिरफ्तारी के दौरान ही शेख मुजीबुर रहमान ने फैसला कर लिया था कि अब वो बंगाल की आज़ादी के लिए काम करेंगे। फिर यूं हुआ कि 1963 में हुसैन शहीद सोहरवर्दी की वफ़ात के बाद शेख मुजीबुर रहमान अवामी लीग के सदर बन गए। मशरकी पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात के सदर बनने पर पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब अमलन उनके हाथ में आ गया था, क्योंकि मशरकी पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा थी। यहाँ से उन वाक़यात ने जन्म लेना शुरू किया जो उस वक्त की दुनिया इस्लाम की सबसे बड़ी रियासत को दो टुकड़ों में तकसीम कर गए। इनमें सबसे बड़ा वाक़या इस शहर में पेश आया जो मशरकी बंगाल के बिल्कुल सरहद पर भारत में वाक़या है। 71 की जंग से एक साल पहले भारत ने मशरकी पाकिस्तान पर हमला करके सैकड़ों बंगालियों को कत्ल कर दिया, लेकिन क्यों? 71 के हंगामों से महीनों पहले लाखों बंगाली किस वजह से जान की बाजी हार गए, और ऐन उन दिनों किसने और क्यों कहा कि और भी 10 लाख बंगालियों को जान देना पड़ी तो देंगे। ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन 71 में हुआ क्या था कि अगली किस्त में। वीडियो को लाइक, शेयर और देखो सुनो जानो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हमारा मिशन कम से कम वक्त में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरा करने में हमारा साथ दीजिए। 71 की कहानी आपने देखी, लेकिन अगर आप 65 की जंग की दास्तान जानना चाहते हैं तो ये रही वो प्लेलिस्ट। यहाँ जानिए कि रूस आखिर कितना ताकतवर है और क्यों, और ये रही रूस के मर्द आहन स्टालिन की ज़बरदस्त बायोग्राफी।